نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، موضوع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وسیع سلطنت عطا کی، ایک بہت بڑا علاقہ اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسلام کی طرف آئی۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ اسلام کا پرچم، اسلام کی تبلیغ، اسلام کے لیے جہاد، اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے دنیا کے کونے کونے تک اپنے دور حکومت میں پہنچایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں قرآن مجید کی کتابت، قرآن مجید کے تعلیم اور قرآن مجید کی اشاعت کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے انہوں نے قرآن مجید کو لکھا، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آپ کے دور حکومت میں، آپ کے اس وقت میں جب آپ دنیا کے اندر موجود تھے، تو آپ سے وزارت خارجہ کا کام لیا گیا۔ لیکن آپ پر ایک بات آتی ہے کہ آپ وہ صحابی رسول ہیں جو ایمان فتح مکہ کے موقع پر لے آئے۔ یار لوگ اس کو بہانہ بنا کر آپ کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ تو بہت دیر سے اسلام لائے، آپ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابتدا میں موجود تھے، اسلام کے آغاز میں آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، ہجرت کی، اسی طرح بدر، احد، خندق، مختلف معرکہ ہائے اسلام کے اندر وہ شریک ہوئے، بہت ساری قربانیاں دی، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، ان کی خدمات بہت اعلیٰ ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کی جو میراث ہے، جو کچھ یہاں موجود ہے، یہ سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہے۔ یہ دنیا و ما فیہا، اور اس کے اندر جو چیز موجود ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل مال خرچ کیا یا اس کے اندر اپنی جانیں دی، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یا انہوں نے جانیں دی۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ جنہوں نے پہلے مال لگایا، جنہوں نے پہلے قربانیاں دی، جنہوں نے پہلے جان دی، فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا درجہ بلند ہے، ان کا مقام اعلیٰ ہے ان لوگوں سے جو انہوں نے خرچ کیا اس وجہ سے بھی، اور جو اس میں شہید ہوئے اس وجہ سے بھی۔ یعنی مال کے خرچ کرنے میں بھی ان کا مقام اعلیٰ ہے، اور اسی طرح
ان کی قربانی بھی اس سے اعلیٰ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے لوگ ہیں یا فتح مکہ کے بعد والے لوگ ہیں، وہ ایمان کے اندر برابر ہیں۔ ہاں، مال خرچ کرنے میں ان کو اجر زیادہ ملے گا، ان کی خدمات کے صلے میں ان کا مقام حیثیت بڑھ کر ہے، لیکن بحیثیت ایمان کے، مسلمان کے، صحابی کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر ایک کو ہم جنت میں بھیجیں گے، چاہے وہ پہلے والے ہیں یا بعد والے ہیں۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ صحابی بھی ہیں، ان کا ایمان بھی کامل ہے، ان کی صحابیت بھی کامل ہے، اور وہ لوگ اس درجے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ سب کے ساتھ برابر ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات سے بہتر نہ کوئی مورخ جانتا ہے، نہ کوئی مدبر جانتا ہے، نہ کوئی مفکر جانتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر ایک سے زیادہ باخبر ہے، ہر ایک سے زیادہ جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، یہ فضیلت عطا کی، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ فتح مکہ کے بعد والے بھی مومن، ان سے بھی ہمارا جنت کا وعدہ ہے، اور وہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔